السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ زندگی بدل دینے والی بہترین باتیں۔ محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں کمینہ پن کی علامات ہیں: حجام سے اجرت طے کرنا، حجام کا شیشہ دیکھنا اور وزن کر کے روٹی ادھار لینا۔ کہتے ہیں کہ خالی میدا گوشت نہیں کھانا چاہیے، گوشت کھانے لگو تو پہلے روٹی کے 2-3 لقمے کھا لو تاکہ میدا خالی نہ رہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانتوں میں خلال کا حکم فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ خلال نہ کرنے سے داڑھ کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل مت کیا کرو، اس سے برص کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور کانے کے ساتھ خلال نہیں کرنا چاہیے، اس سے گوشت خورا کا مرض لگ جاتا ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانے کی لکڑی سے خلال مت کرو، اس سے عرق النساء پیدا ہو جاتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کے کھانے میں وسعت اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحال گھرانے کو پسند فرماتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشحالی کو پسند فرماتے تھے، البتہ لباس حسب ضرورت ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کھانے پینے کی وسعت سے اپنے گھروں کی خیر و برکت میں اضافہ کرو۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ مال تو خوب ہے مگر گھر میں کچھ برکت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر بیماری زیادہ کھانے سے آتی ہے اور ہر علاج میں کم کھانے کو دخل ہے، اور کہتے ہیں کہ کم کھانے میں بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ آدمی جسمانی طور پر تندرست رہتا ہے، حافظہ بہت عمدہ، سمجھ نہایت تیز، نیند کم آتی ہے، طبیعت ہلکی پھلکی رہتی ہے، اور زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے جس سے طرح طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مشہور ہے کم کھانے سے کوئی بیماری پیدا ہو تو معمولی علاج بھی کافی ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھانے سے پیدا ہونے والی بیماری کو بہت کچھ محنت درکار ہوتی ہے، تب کہیں صحت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ گوشت کھاؤ، اس سے گوشت بنتا ہے اور قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک گوشت نہ کھائے اس کے مزاج میں فساد آ جاتا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوشت جسم کی 70 مختلف قوتوں کو بڑھاتا ہے۔ عبد المالک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکوں کو تعلیم و تربیت کے لیے امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتے وقت کہا، ان کے بال کٹواتے رہنا، اس سے گردن مضبوط ہوتی ہے، اور انہیں گوشت کھلانا، اس سے دل قوی ہوں گے، اور انہیں لوگوں کی مجالس میں باہم گفتگو کا موقع بھی دیتے رہنا۔ اور ہمیشہ گوشت کھانے کو ناپسند اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے، اے بنی تمیم، ہمیشہ گوشت کھانے سے بچو کہ اس میں بھی شراب کی طرح نشہ اور عادت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کے متعلق آتا ہے کہ کسی شخص کی قصاب کے پاس زیادہ آمد و رفت دیکھتے تو اسے درہ سے مارتے اور فرماتے، اس میں بھی تیزی اور جوش ہوتا ہے جیسا کہ شراب میں ہوتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ مرحوم فرماتے ہیں کہ خلال کے ذریعہ دانتوں سے کھانے کے جو ذرات نکلتے ہیں انہیں نکالنا یا پھینکنا دونوں طرح جائز ہے۔ روایات میں یوں ہی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھاتا ہے پھر خلال کے ذریعہ جو کچھ دانتوں سے نکالے اسے پھینک ڈالے، اور زبان کے ذریعہ کچھ نکلے تو نگل لے، اور ایسا کرنا اچھا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو مذائقہ نہیں۔ آس کی لکڑی کا خلال، انار کے تنکے کا خلال، کنگھی کے دانے کا خلال مکروہ ہے، البتہ سیاہ زرد بید کا خلال اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانا 4 چیزوں سے ہر طرح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ حلال کمائی کا ہو تو کھانا مکمل ہے، کھاتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو کھانا مکمل ہے، مل کر کھایا گیا ہو تو بھی کھانا مکمل ہے، فراغت پر اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہو
یعنی بلند آواز میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اگر دوسرے ساتھی پہلے سے فارغ ہو چکے ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، ورنہ اس کے اونچا الحمد پڑھنے میں دوسروں کے رکنے کی صورت پائی جاتی ہے۔ سنت ہے کہ دسترخوان پر جو ذرات گر جائیں انہیں بھی کھا لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دسترخوان کے گرے پڑے ذرات کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ رزق کی فراغی میں رہتا ہے، اور اس نے اپنی اولاد کا اور اولاد کی اولاد کا حق ادا کر دیا۔ کھانے کو سونکھا نہ کرو، یہ چوپایوں کی عادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کھانے کو درندوں کی طرح مت سونکھا کرو، نیز کھانے پینے کی چیز پر پھونک بھی مت مارو کہ سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا برکت کا عمل ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے قبل اور بعد ہاتھ دھونا باعث سے برکت ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا تیز گرم نہیں کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانا برکت والا نہیں ہوتا۔ شروع دن میں اور مغرب عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے اور دوپہر کو مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے کسی لڑکے کو صبح میں سوتے دیکھا، اسے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، اٹھ جا، تجھے سونا نصیب نہ ہو۔ کیا تو ایسے وقت میں سو رہا ہے جب رزق کی تقسیم ہوتی ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ یہ وہی نیند ہے جس کے متعلق اہل عرب کہا کرتے تھے کہ اس سے کراہت، سستی، بڑھاپا اور ضروریات کا نسیان پیدا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا نیند کی 3 قسمیں ہیں، ایک نومت الخلق، دوسرا نومت الغرق، تیسرا نومت الحمق۔ پہلی نیند دوپہر والی ہے کہ اس میں حسن اور مسنون عادت ہے، دوسری چاشت کے وقت کی کہ یہ سونے والے کے گھر کو برکت سے خالی کر دیتی ہے اور عقل میں کمی فتور کی علامت ہے، الخرق کم عقلی کو کہتے ہیں۔ تیسری دن کے آخری حصے کی ہے کہ اس وقت احمق سوتا ہے یا بے ہوش یا مریض۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بہتر یہ ہے کہ باوضو سوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص طہارت کی حالت میں سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اسے رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی جاگ آتی ہے تو دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کہ اس نے طہارت کی حالت میں رات بسر کی ہے۔ اگر ہو سکے تو انسان کو ہمہ وقت باوضو رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے بحالت وضو موت آئے تو شہادت کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تجھے کوئی آفت آ جائے جبکہ تیرا وضو نہیں ہے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرنا چاہیے۔ اور مشہور ہے کہ اہل ایمان کی روحیں نیند کے وقت آسمان کی طرف جاتی ہیں، جو ظاہر ہوتی ہیں انہیں سجدہ کی اجازت عطا ہوتی ہے، اور جو طہارت کی حالت میں نہ ہو انہیں سجدہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ مشہور مقولہ ہے کہ 8 قسم کے لوگ اپنی توہین دیکھیں تو اپنے کو ہی ملامت کریں، بلائے بغیر دعوت پر جانے والا، صاحب خانہ پر حکم چلانے والا، دشمنوں کی بھلائی چاہنے والا، کمینوں سے کرم طلب کرنے والا، دو ہم کلام شخصوں میں بلا اجازت دخل دینے والا، حاکم کی توہین کرنے والا، ایسی جگہ پر بیٹھنے والا جس کا وہ اہل نہیں، ایسے لوگوں سے بات کرنے والا جو اسے سننے کو تیار نہیں۔ مشہور ہے کہ راستوں پر بیٹھنا اور لوگوں کی دکانوں میں گپ لگانے کو بیٹھنے میں مروت نہیں۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ مروت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، کھانا کھلانا، لوگوں کی ضروریات کے لیے مستعد اور تیار رہنا۔